وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تفسیر القرآن میں جو موضوع چل رہا تھا اس کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ عربی زبان میں کوئی سے 3 حروف اکٹھے ہوتے ہیں۔ عربی زبان کے جو 29 حروف تہجی ہیں، ان 29 حروف میں سے 3 حرفوں کا ایک گروپ بنتا ہے۔ 3 حرفوں کے اس گروپ کو کیا کہتے ہیں؟ فعل کا مادہ، وہ مواد، وہ را مٹیریل جس سے فعل بنتا ہے۔ پھر سنیے، 3 حرفوں کے گروپ کو کیا کہتے ہیں؟ فعل کا مادہ۔ ہم بتا چکے کہ فعل کا مادہ 3 حرفوں ہی کا کیوں ہوتا ہے، 3 حرفوں سے کم کیوں نہیں؟ اس کا جواب ہم نے کیا دیا تھا؟ اس لیے کہ فعل میں کتنے حروف ہوتے ہیں؟ 3۔ فعل بنتا ہی کتنے حرفوں سے ہے؟ 3 حرفوں سے۔ 3 حرفوں کے اس گروپ کو کیا کہتے ہیں؟ فعل کا مادہ۔ 3 حرفوں کے اس گروپ کو فعل کی دنیا میں اندر لانے کے لیے کسی دروازے میں سے گزارا جاتا ہے، اور دروازے میں ایک ڈائی لگی ہوتی ہے، دروازے میں ایک سانچہ لگا ہوا ہوتا ہے۔ جب 3 حرفوں کا وہ گروپ اس ڈائی میں سے گزر کر فعل کی دنیا میں اندر آتا ہے تو اس کی ایک شکل بن جاتی ہے۔ اب 3 حرفوں کا وہ گروپ تو کہلاتا ہے مادہ، جس سانچے، جس ڈائی میں سے گزر کر وہ اندر آتا ہے اس کو کہتے ہیں وزن۔ ہم نے کہا تھا سانچہ یا ڈائی بھی ایک قسم کا پیمانہ ہی ہوتا ہے۔ کسی سانچے میں، کسی ڈائی میں اتنا ہی مواد ڈالا جا سکتا ہے جتنی اس میں گنجائش ہوتی ہے، ایک قسم کا وہ بھی پیمانہ ہی ہوتا ہے۔ اس لیے ڈائی کو کیا کہتے ہیں؟ وزن۔ اور جو شکل بنتی ہے اس ڈائی میں سے گزرنے کے بعد اس کو کیا کہتے ہیں؟ سیگا۔ مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، نون صاد را، واد را با، فا تا ہا، 3 حرفوں کے یہ گروپ ہیں، لائن میں لگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے دروازے میں سے گزر کر فعل کی دنیا میں اندر آنا ہے۔ ہر دروازے میں ایک ڈائی لگی ہوتی ہے، اس ڈائی میں سے ہر مادے نے، ہر گروپ نے گزرنا ہے۔ اب جس طرح لکھا ہوا فعل، یہ وزن ہے، یہ ڈائی ہے۔ فعل کی ڈائی فا عین لام سے ہی کیوں بنتی ہے؟ اس لیے کہ فعل میں یہی 3 حروف ہوتے ہیں، فا عین لام۔ فعل ایک سانچہ ہے، ایک ڈائی ہے۔ نون صاد را، فعل کے سانچے میں سے، فعل کی ڈائی میں سے گزر کر جب فعل کی دنیا میں اندر آیا تو کیا شکل بن چکی تھی؟ نصر۔ واد رابا، فعل کی ڈائی میں سے گزر کر جب فعل کی دنیا میں اندر آیا تو کیا شکل بن چکی تھی؟ ضربا۔ اسی طرح فاتح سے فتح۔ اس طرح سے فعل کی دنیا معرض وجود میں آتی ہے عربی زبان کی گرامر کے مطابق۔ ہم نے کہا تھا دنیا جہان کی کسی اور زبان میں فعل کو معرض وجود میں لانے کا اس قدر سائنٹیفک یا سسٹمیٹک طریقہ نہیں ہے۔ کوئی سے 3 حروف اکٹھے ہوتے ہیں، ان کا ایک گروپ بنتا ہے، وہ کسی سانچے میں سے، کسی ڈائی میں سے گزر کر فعل کی دنیا میں اندر آتے ہیں، اور یوں فعل کی دنیا معرض وجود میں آتی چلی جاتی ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ آپ تصور کیجئے کہ 3 دروازے ہیں جن میں سے لائن میں لگ کر 3 حرفوں کے گروپ گزر کر ان دروازوں میں سے فعل کی دنیا میں اندر آ رہے ہیں۔ باہر ایک کھلا میدان ہے، باہر ہے بھی کھلا میدان، 3 دروازے ہیں اور اتفاق سے ہیں بھی 3 دروازے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ 3 حرفوں کے گروپ بنتے ہیں اور ہر دروازے کے پیچھے ایک لائن لگی ہوئی ہے،
اس دروازے میں سے گزر کر وہ فعل کی دنیا میں اندر آ رہے ہیں۔ تینوں دروازوں میں 3 الگ الگ ڈائیاں لگی ہوئی ہیں۔ دروازہ نمبر 1 میں فعل، 2 میں فاعل اور 3 میں فعل۔ جس طرح کی ڈائی ہوگی اسی طرح کی اس مادے کی شکل بن جائے گی، ایسا ہی ہوتا ہے۔ جس طرح کی ڈائی ہوتی ہے اسی طرح کی شکل بن جاتی ہے اس را مٹیریل کی جو اس میں ڈالا جاتا ہے۔ کل ہم اس کی وضاحت کر چکے۔ تو 3 حرفوں کے گروپ کی وہی شکل بن جائے گی جو ڈائی کی ہوگی، وہی نوک پلک بن جائے گی جو ڈائی کی ہوگی۔ چنانچہ دوسرا جو دروازہ ہے اس کے پیچھے جو لائن لگی ہوئی ہے 3 حرفوں کے گروپوں کی، اس دروازے میں ڈائی ہے فاعلہ۔ اس دروازے میں جو سانچہ فٹ ہے وہ کیا ہے؟ فاعلہ، یعنی شروع میں زبر، درمیان میں زیر، آخر میں پھر زبر۔ چنانچہ اس دروازے میں سے جو بھی مادے گزر کر آئیں گے ان کے درمیان میں کیا آ جائے گی؟ زیر۔ سین میم عین سے کیا بن جائے گا؟ فاعلہ میں سے گزرنے کے بعد سمع، شین اور آبا سے شاربہ، اور عین لام میم سے علیمہ۔ اسی طرح فعلا، یہ تیسرا دروازہ ہے، تیسرے دروازے کی ڈائی ہے۔ چنانچہ ضاد عین فا کی شکل بن جائے گی ضعفا، کاف را میم سے کروما، فا قاف لام سے تاکولا۔ رہی یہ بات کیسا کیوں؟ وہ ہم نے بتایا تھا جس طرح اردو زبان میں پڑھا، پیا، سنا 3 الفاظ ہیں، تینوں کا تعلق فعل سے ہے، تینوں میں کسی نہ کسی کام کا ذکر ہے۔ پڑھا ہم نے کہا تھا یہ کام ہے زبان کا، پیا یہ کام ہے ہونٹوں کا، سنا یہ کام ہے کانوں کا۔ جس لفظ میں کسی کام کا ذکر ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ فعل۔ تینوں کا تعلق فعل سے ہے، لیکن پڑھا یہ فعل زبر سے شروع ہو رہا ہے، پیا یہ زیر سے شروع ہو رہا ہے، اور سنا یہ پیش سے شروع ہو رہا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ عربی زبان میں جو فعل ہوتا ہے اس میں تبدیلی شروع میں نہیں بلکہ درمیان میں آتی ہے۔ کچھ فعلوں کے درمیان میں زبر ہوتی ہے، کچھ کے درمیان میں زیر، اور کچھ کے درمیان میں آ رہی ہوتی ہے پیش۔ تینوں کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ بتاتے ہوئے ہم نے کہا تھا کہ ماہرین صوتیات یہ الفاظ کی ادائیگی، ان کا ردم، ان کا تلفظ، ان کا پروننسیشن متعین کرتے ہیں۔ وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ نثر کی ادائیگی اچھی لگے گی کہ نثر کی، تو جو ادائیگی انہیں پسند آ جائے اس ادائیگی کے حق میں فیصلہ کر دیتے ہیں، بعد میں آنے والوں کو پھر اس میں کوئی تبدیلی یا ترمیم کا اختیار نہیں ہوتا۔ جس طرح ہم نے کہا تھا دروازہ بند کرو، اس کو ہم اسی طرح استعمال کریں گے۔ دروازہ کو دروازہ، بند کرو کو بند کرو یا بند کرو نہیں کہہ سکتے۔ تو جو ردم جس لفظ کا متعین ہو چکا ہے ہم نے اسی کو فالو کرنا ہے، نہ اس پہ اعتراض کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس میں تبدیلی اور ترمیم کا کوئی اختیار رکھتے ہیں، کوئی حق رکھتے ہیں۔ اب اس طرح سے ہم نے کہا فعل کی دنیا معرض وجود میں آتی چلی جاتی ہے۔ اب یہ جو 3 ڈائیاں ہیں ہمارے سامنے، 3 سانچے ہیں، یہ سارے کے سارے فعل ماضی کے ہیں۔ فعل ماضی کس کو کہتے ہیں؟ ایسا فعل جس میں گزرے ہوئے زمانے کا ذکر ہو، جو یہ بتائے کہ کام ہو چکا ہے، کام ہو رہا ہو یا کچھ دیر بعد ہونے والا ہو۔ اس کے لیے کون سا فعل استعمال ہوتا ہے سرے دست ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، وہ بحث آگے چل کر آئے گی۔ ہم کون سا فعل پڑھ رہے ہیں جو فعل یہ بتاتا ہے کہ کام ہو چکا ہے۔ کوئی شخص کسی کو مار چکا ہو پھر کہیں گے ضربہ، اس نے مارا۔ کوئی شخص کوئی بات سن چکا ہو تو کہیں گے سمع، اس نے سنا۔ کوئی شخص پی چکا ہو اس کو کہیں گے شاربہ، اس نے پیا۔
تو یہ فعل کس زمانے کی بات کرتے ہیں؟ گزرے ہوئے زمانے کی. یہ بتاتے ہیں کہ کام ہو چکا ہے، اس لیے ان فعلوں کو کیا کہتے ہیں؟ فعل ماضی. فعل ماضی 3 اوزان پہ، 3 وزنوں پہ استعمال ہو سکتا ہے. ان کی 3 طرح کی ادائیگیاں ہوتی ہیں، 3 طرح کا تلفظ ہوتا ہے، یا فعل یا فاعل یا فعل. ان کا ترجمہ کیا ہے؟ جو فعل ہمارے سامنے لکھے ہوئے ہیں وہ سب کچھ ہم پڑھتے ہیں کتاب سے. نکالیے تفسیر القرآن کا صفحہ نمبر 22. الدرس الثالث عشر، 13واں سبق. ڈائیگرام بنا ہوا ہے. مرکب، اس کی 2 قسمیں، مرکب ناقص اور مرکب تام. مرکب تام کا دوسرا نام کیا ہے؟ جملہ. جملہ کی 2 قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. جملہ اسمیہ کا ذکر پیچھے گزر چکا. جملہ فعلیہ کس کو کہتے ہیں؟ ایسا جملہ جو فعل سے شروع ہو. آگے چل کر بشک اسم آتا رہے، شروع میں کیا ہو؟ فعل. وہ جملہ کیا کہلائے گا؟ جملہ فعلیہ. فعل کس طرح سے معرض وجود میں آتا ہے؟ اس کے 3 مراحل ہیں، 3 سٹیجز ہیں. نمبر 1 مادہ، مواد، وہ را مٹیریل جس سے فعل بنتا ہے، 3 حرفوں کے گروپ. دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ وزن کا. اس کو کسی سانچے میں، ڈائی میں ڈالا جاتا ہے، اس میں سے گزارا جاتا ہے فعل کی دنیا میں اندر لانے کے لیے. اس کو کیا ہے؟ وزن کا. اس کو کسی سانچے میں، ڈائی میں ڈالا جاتا ہے، اس میں سے گزارا جاتا ہے فعل کی دنیا میں اندر لانے کے لیے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ وزن. اور جو شکل بن جاتی ہے ڈائی میں سے گزارنے کے بعد، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سیگا. نیچے سب کی ڈیفینیشن لکھی ہوئی. مادہ، روٹ، یعنی وہ مواد، وہ را مٹیریل جس سے فعل وجود میں آتا ہے. نمبر 2 وزن، ڈائی، وہ سانچہ جس میں مادے کو، را مٹیریل کو رکھا جاتا ہے یا جس میں سے 3 حرفوں کے گروپ کو گزارا جاتا ہے. سیگا، فعل سے متعلقہ لفظ کی وہ مستعمل شکل جو استعمال ہوتی ہے اپلائیڈ فارم، جو مادہ یعنی را مٹیریل کو، یا کہہ لیجئے 3 حرفوں کے گروپ کو اس ڈائی میں سے گزارنے کے بعد، ڈائی میں ڈالنے کے بعد بنتی ہے. نیچے مثالیں موجود ہمارے سامنے، وہی جو بورڈ ورک ہے. فتح، ضرب، نصر، یہ فعل کی ڈائی میں سے گزر کر بننے والے فعل ماضی ہیں. سمع، شرب، علم، کرم، حسن، بعد وغیرہ. تو کیا ثابت ہوا کہ فعل کی 3 ادائیگیاں ہیں، فعل، فاعل، فعل. بنیادی طور پہ یہ تینوں اوزان وزن کی جمع کس کے ہیں؟ فعل ماضی کے. یہ تینوں ادائیگیاں، یہ تینوں تلفظ کس کے ہیں؟ فعل ماضی کے. مثلا فتح، اس نے کھولا. جب کوئی دروازہ وغیرہ کھول چکا ہو پھر کہیں گے فتح، جب کوئی کام کر چکا ہو. ضرب، اس نے مارا. نصر، اس نے مدد کی. اللہ رب العزت میدان بدر میں مسلمانوں کی مدد کر چکا تھا، تب کہا لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ. کوئی بات نہیں، بے فکر رہیے. جس نے تمہاری میدان بدر میں مدد کی وہی اب تمہاری مدد کرے گا. اللہ مدد کر چکا تھا تو قرآن نے کیا کہا؟ لقد نصرکم اللہ ببدر. نصر، اس نے مدد کی، کم تمہاری. سمع، اس نے سنا. شرب، اس نے پیا. علم، اس نے جانا. کرم، کوئی شخص نیکی کا کام کر کے صاحب عزت و احترام ہو گیا ہو، عزت والا بن گیا ہو، تو اس کے لیے کیا کہیں گے؟ کرم. کرم فلان، فلان شخص معزز ہوا، اس نے یہ کام کیا. کرم. کوئی مریض ہے، اس کی طبیعت سنبھل جائے، وہ اچھا ہو جائے، ہم کیا کہتے ہیں؟ حسن.
وہ اچھا ہوا، حسن المریض، مریض اچھا ہو گیا، اس کی حالت سنبھل گئی ہے، بعودہ وہ دور ہوا۔ اگلی بحث بالکل لاجک کے عین مطابق ہے، وہ کیا؟ کوئی بھی فعل، کوئی بھی کام کرنے والے کے بغیر معرض وجود میں نہیں آتا ہے۔ ظاہر ہے کو مارنے والا ہوگا تو ضربہ کا فعل معرض وجود میں آئے گا، کو سننے والا ہوگا تو سمع کا فعل معرض وجود میں آئے گا، کوئی مدد کرنے والا ہوگا تو نصرہ کا فعل معرض وجود میں آئے گا۔ ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ مارنے والا کوئی نہ ہو اور ضربہ کا فعل از خود معرض وجود میں آ جائے۔ کرنے والے کے بغیر کوئی کام از خود معرض وجود میں نہیں آتا ہے۔ عربی گرامر کی اصطلاح میں اس قاعدے کو کیسے ادا کرتے ہیں کہ فاعل کے بغیر کوئی فعل نہیں ہوتا ہے، ہر فعل کا فاعل لازماً ہوتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کسی دہریے کا مناظرہ ہونا تھا، تاریخ طے ہو گئی۔ دہریے جو اللہ کو نہیں مانتے، اس دور کے فلسفی، تاریخ طے ہو گئی، مقررہ تاریخ پہ مسلمان بھی جمع ہو گئے میدان میں، دہریے بھی جمع ہو گئے۔ دہریوں کا مناظر آ گیا، امام صاحب وقت مقررہ پہ نہ پہنچے، اس نے شور ڈال دیا، دیکھو بھاگ گئے یہ وہ۔ کچھ دیر بعد امام صاحب تشریف لے آئے، اس نے کہا میں تو آپ سے مناظرہ نہیں کروں گا، آپ تو وعدہ خلاف ہیں، ان کے علاوہ کسی اور کو سامنے لایا جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے دیکھو میرا عذر سن لو، اگر میرا عذر معقول ہوا تو مان لینا، ورنہ جو جی میں آئے سو کر لینا۔ امام صاحب کھڑے ہوئے، کہنے لگے اصل بات یہ ہے میں نے جہاں سے آنا تھا درمیان میں ایک دریا ہے، اب میں تو صبح سے ہی پہنچ گیا تھا، لیکن اتفاق سے کوئی کشتی ہی وہاں نہیں تھی، اب میں کشتی کے انتظار میں کھڑا ہو گیا، دیر تک کھڑا رہا، مایوس ہو کے ابھی واپس جانے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ کیا دیکھتا ہوں دریا کے دوسرے کنارے پہ ایک درخت خود بخود کٹا، خود بخود اس کے تختے بنے، خود بخود اس سے ایک کشتی بنی، وہ کشتی میرے پاس چل کر آئی خود بخود، میں اس سے بیٹھا اور آ گیا۔ ظاہر ہے کچھ دیر تو لگنی ہی تھی۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام صاحب کھڑے ہوئے، فرمانے لگے اگر ایک کشتی خود بخود معرض وجود میں نہیں آ سکتی ہے تو اتنا وسیع آسمان اور اتنی کھلی زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے وہ خود بخود کیسے معرض وجود میں آ گیا ہے؟ اسی میں بات ختم ہو گئی، مناظرہ جیت لیا۔ ثابت کیا ہوا؟ کوئی بھی فعل از خود معرض وجود میں نہیں آتا ہے جب تک کہ اس کا فاعل یعنی کرنے والا موجود نہ ہو۔ تو لکھا ہوا ہمارے سامنے کوئی بھی فعل فاعل کے بغیر نہیں ہوتا، یعنی ہر فعل کا فاعل لازماً ہوتا ہے۔ اس کی مثال ہم نے دی کہ کوئی سننے والا ہوگا تو سمع کا فعل معرض وجود میں آئے گا۔ نمبر 2، ہوتا یہ ہے کہ اردو زبان میں بھی اور انگریزی میں بھی یہ جو پروناؤنز ہیں ہی شی وغیرہ، یہ ورب کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، ورب کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، فعل کے ساتھ۔ مثلا وہ گیا تو کیا کہیں گے؟ ہی وینٹ۔ اسی طرح اردو زبان میں وہ گیا، وہ ایک ضمیر ہے، جب تک اس کو استعمال نہیں کریں گے بات واضح نہیں ہوگی۔ لیکن عربی زبان میں وہ کا مفہوم یا ہی کا مفہوم فعل کے اندر ہی پوشیدہ ہوتا ہے، فعل کے اندر ہی چھپا ہوا ہوتا ہے۔ ضمیر کو ضمیر اس لیے بھی کہتے ہیں کہ ضمیر فعل کے اندر پوشیدہ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ نصرہ اس نے مدد کی، ضربہ اس نے مارا، اسی طرح ذہبہ وہ گیا، جلسہ وہ بیٹھا۔ وہ کا مفہوم کہاں ہے؟ وہ کی عربی کیا ہے؟ ہوا۔ تو ہوا ذہبہ کہنے کی بجائے خالی کیا کہہ دیا جاتا ہے؟ ذہبہ۔ تو ہوا کا مفہوم کہاں ہے؟ ہی کا معنی کہاں ہے؟ ہم کہیں گے ہی کا یا کہہ لیجئے ہوا کا مفہوم
ذہابہ کے اندر ہی پوشیدہ ہے. ایسا صرف عربی زبان میں ہوتا ہے، کسی اور زبان میں نہیں. ضمیر اسی کے اندر پوشیدہ ہوتی ہے. اب آپ کے ذہن میں سوالات پیدا ہوں گے، اور ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ ذہن میں سوالات کا پیدا ہونا اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں وہ سمجھ آ رہا ہے. سوالات کا پیدا ہونا یہ تو اطمینان کی بات ہے. اگر کوئی سوال ذہن میں پیدا نہ ہو رہا ہو یہ پریشانی کی بات ہے. تو وہ حضرات، وہ خواتین و حضرات جن کے ذہنوں میں کوئی سوال پیدا ہو رہا ہے وہ تسلی رکھیں. پریشان کون ہوں؟ جن کے ذہنوں میں کوئی سوال پیدا نہیں ہو رہا، لیکن ہر سوال کا جواب انشاءاللہ العزیز آگے چل کر مل جائے گا آپ کو. اب دیکھیے ہم پڑھتے ہیں نمبر 2. فاعل کبھی اس میں ضمیر پروناؤن کی صورت میں فعل کے اندر پوشیدہ ہوتا ہے، اور کبھی اس میں ظاہر یعنی ناؤن کی صورت میں جملے میں مذکور ہوتا ہے. مثلا وہ گیا میں فاعل وہ ہے جو کہ ضمیر ہے، پروناؤن ہے، اور لڑکا گیا میں فاعل لڑکا ہے جو کہ اس میں ظاہر ہے، جو کہ ناؤن ہے. عربی زبان سے متعلقہ بات آگے آ رہی ہے. یہ تو اردو زبان کی مثالیں ہیں. نمبر 3، عربی زبان میں ضمیر کا پروناؤن کا مفہوم فعل کے اندر پوشیدہ ہوتا ہے. مثلا وہ گیا کا عربی میں ترجمہ ہے ذہابہ. وہ کا مفہوم ذہابہ کے اندر ہی پوشیدہ ہے. ذہابہ کی بجائے ڈاکٹر صاحب کا سوال، اگر ہوا ذہابہ کہہ دیں پھر معنی میں کیا تبدیلی آئے گی؟ یہ بحث آگے چل کر آ رہی ہے. سر دست اتنی بات ذہن میں رکھیے. ذہابہ کا معنی کیا ہے؟ وہ گیا. وہ کا یا کہہ لیجئے ہوا کا یا کہہ لیجئے ہی کا مفہوم اسی فعل کے اندر پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے. رہی یہ بات کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ذہابہ کا معنی ہے وہ گیا، وہ گئی اس کا معنی کیوں نہیں؟ اس کے اندر ہی کا مفہوم ہی کیوں پوشیدہ ہے؟ شی کا بھی تو ہو سکتا تھا. یہ بحث ہم تفصیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز کل، لیکن اس کا مختصر سا تعارف آج ہم کرائیں گے. اس سے پہلے اگلی بات پڑھ لیجئے. فعل ماضی سے پہلے ما لگا دینے سے نفی کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے. بڑی آسان سمپل سی بات. ذہابہ وہ گیا، ما ذہابہ وہ نہیں گیا. جالسا وہ بیٹھا، ما جالسا وہ نہیں بیٹھا. اس بات سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ عربی زبان انگلش کی نسبت کتنی آسان ہے. انگلش میں آپ نے نفی کا مفہوم پیدا کرنا ہو، نیگیٹو کا، تو کتنا تکلف کرنا پڑتا ہے. وہ گیا ہی وینٹ، وہ نہیں گیا اب ڈو لگائیں گے، ڈز لگائیں گے، پہلی فارم لگائیں گے، آخری فارم لگائیں گے، کتنا تکلف کرنا پڑتا ہے. لیکن عربی زبان میں ذہابہ وہ گیا، ما ذہابہ وہ نہیں گیا. سمپل سی بات. مثالیں: فعلا کے ردم پر استعمال ہونے والے فعل ماضی کی مثالیں، یعنی 3 حرفوں کے ان گروپوں کی مثالیں جو اس دروازے میں سے گزر کر اندر آئے ہیں فعل کی دنیا میں، جس دروازے میں ڈائی لگی ہوئی ہے فعلا کی. ظاہرہ وہ ظاہر ہوا، خلق اس نے پیدا کیا، جعل اس نے بنایا. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا. آگے ہم کیا کہتے ہیں؟ وا اور جعل اس نے بنایا نا ہمیں مسلمین مسلمان. بعض روایات میں وجعلنا من المسلمین آتا ہے، اور اس نے بنایا ہمیں مسلمانوں میں سے. دونوں کا معنی ایک ہی ہے. جعل اس نے بنایا. یہ بات واضح رہے کہ مشکل الفاظ کے معنی کتاب کے اخیر میں دیے ہوئے ہیں. حضر وہ حاضر ہوا، دخل وہ داخل ہوا، خرج وہ نکلا، رزق اس نے عطا کیا، جلس وہ بیٹھا. فاعلہ کے ردم پہ استعمال ہونے والے فعل ماضی کی مثالیں، یا کہہ لیجئے 3 حرفوں کے ان گروپوں کی مثالیں جو اس دروازے میں سے گزر کر فعل کی دنیا میں اندر آئے ہیں، جس دروازے میں ڈائی لگی ہوئی ہے فاعلہ کی. قابلہ اس نے قبول کیا، فرحہ وہ خوش ہوا، کریہہ اس نے ناپسند کیا، ضاحکہ وہ ہنسا، شربہ اس نے پیا، عملہ اس نے عمل کیا، غضبہ وہ ناراض ہوا، شاہدہ اس نے گواہی دی. قرآن مجید میں ہے شاہدہ شاہد من اہلہا.
اہل ہا میں ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے عزیزہ مصر کی طرف، ملکہ مصر کی طرف، مصر کی خاتون اول کی طرف، عزیز مصر کی بیوی کی طرف۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اس کے گھر والوں میں سے ہی یوسف کے سچا ہونے کی ایک گواہی دینے والے نے گواہی دے دی۔ اس کے اپنے خاندان کا شیر خوار بچہ بول اٹھا کہ یوسف سچا ہے، زلیخا جھوٹی ہے۔ تو کیا کہا قرآن مجید نے؟ شاہدہ، شاہدن، گواہی دینے والے نے گواہی دی، من اہلہا، اس کے خاندان، اس کے گھر والوں میں سے۔ فاعلا، فاعلا کے ردم پہ استعمال ہونے والے فعل ماضی کی مثالیں، تین تین حرفوں کے ان گروپوں کی مثالیں جو اس دروازے میں سے گزر کر فعل کی دنیا میں اندر آئے، کہ جس دروازے میں ڈائی لگی ہوئی تھی فاعلا کی، ضعف وہ کمزور ہوا، ضعف الولد لڑکا کمزور ہوا یا لڑکا کمزور ہو گیا، کبورا کبور الطفل بچہ بڑا ہو گیا، کثورا زیادہ ہوا، وہ زیادہ ہوا، یا کہیں گے کثور المال عند فلان، فلاں کے پاس مال زیادہ ہو گیا، ساکولا بھاری ہو گیا، ساکول الولد لڑکا بھاری ہو گیا، اس کے وزن میں اضافہ ہو گیا، خبوثا وہ ناپاک ہوا، باطنی لحاظ سے ناپاک ہونا، کسی کا من میلا ہو جانا، تنخواہ اس کا جتنا مرضی اجلا ہو، کسی کا من میلا ہو گیا ہو، اس کے لیے کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ خبوثا، خبوثا فلان، فلاں شخص یہ گناہ کر کے، کسی پہ ظلم کر کے، خبوثا باطنی لحاظ سے ناپاک ہو گیا۔ اگلا جو موضوع ہے تفصیل سے انشاءاللہ العزیز پڑھیں گے کل، لیکن مختصراً اس کا تعارف سن لیجئے۔ چلے جائیے پھر اسم کی طرف۔ دیکھیے مسلمن، یہ ایک اوریجن ہے، مسلمن ایک بنیادی لفظ ہے، اصل بنیاد۔ اس میں ہم تھوڑی سی تبدیلی کر کے اس کے معنی کو تبدیل کرتے رہے ہیں۔ مسلمن ہم نے کہا، اس لفظ کو آپ سمجھیے ایک بنیادی لفظ ہے، اوریجن ہے۔ اس میں آنے کا اضافہ کر کے ہم معنی پیدا کرتے رہے ہیں دو کا، تثنیہ کا۔ مسلمن سے مسلمانی، دو مسلمان، مسلمون اس کے آخر میں اونا کا اضافہ کر کے حصہ اسم میں معنی پیدا کیا جا چکا ہے کس کا؟ جمع کا۔ مسلمون دو سے زائد مسلمان، مسلمتن ایک مسلمان عورت، مسلمتانی یعنی اس تا کے آگے پھر الف کا اضافہ کر دیں تو پھر تثنیہ مؤنث کا معنی پیدا ہو جاتا ہے، دو عورتیں، دو مسلمان عورتیں۔ اب فعل والوں نے کیا کیا؟ فعل والوں نے بھی اسم والوں کی تقلید کرتے ہوئے وہی کچھ کیا جو اسم والوں نے کیا تھا۔ کیا مطلب؟ انہوں نے کیا کیا؟ مسلمانی سے الف کو ادھار لیا اور ذہبا کے اخیر میں لگا دیا۔ ذہبا یہ فرسٹ پرسن ہے، فعل کا پہلا صیغہ ہے جو مارد وجود میں آیا ہے۔ پھر سنیے، یہ سب نصر، ضرب، فتح، ان میں سے ہر ایک صیغہ کیا ہے؟ پہلا صیغہ، فعل کا مارد وجود میں آنے والا فرسٹ پرسن۔ پڑھ چکے ہیں ہم عربی زبان میں فرسٹ پرسن کس کو کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو بھی نہیں، جس سے بات ہو رہی ہو اس کو بھی نہیں، جو غائب ہو اس کو ہم نے کہا تھا ترجیح دی جاتی ہے۔ جس کے متعلق بات ہو رہی ہو تو فرسٹ پرسن کون ہوتا ہے عربی زبان میں؟ غائب، جو بندہ موجود نہ ہو۔ چنانچہ ذہبا تو گیا یا میں گیا اس کا ترجمہ نہیں کریں گے، یہ فرسٹ پرسن ہے، غائب کے لیے استعمال ہوگا۔ ذہبا کا معنی کیا کریں گے؟ وہ گیا۔ نصارا تو نے یا میں نے مدد کی، اس کا ترجمہ نہیں ہوگا، نصارا اس نے مدد کی۔ اب یہ فرسٹ پرسن ہے، پہلا صیغہ۔ اسی طرح ذہبا، ذہبا یہ ایک بنیادی لفظ ہے۔ بتائیے مسلمانی سے الف کو ادھار لے کے ذہبا کے اخیر میں لگا دیا جائے تو کیا بن جائے گا؟ ذہبا۔ مسلمانی کا معنی ہو دو مسلمان مرد تو ذہبا کا معنی کیا کریں گے؟ جبکہ ذہبا کا معنی ہے وہ گیا، تو ذہبا کا معنی کیا ہوگا؟ وہ دو گئے۔ مسلمون سے واو کو ادھار لیا فعل والوں نے،
ذہبہ کے اخیر میں لگا دیا. واؤ کی کوآرڈینیشن ہوتی ہے پیش کے ساتھ. واؤ مانوس ہے پیش کے ساتھ. چنانچہ ذہبوا نہیں کہیں گے, کیا کہیں گے؟ ذہبوا. واؤ کو لگایا اخیر میں تو کیا بن گیا؟ ذہبوا. بتائیے مسلمون کا معنی ہو دو سے زائد مسلمان, سب مسلمان. ذہبوا کا معنی کیا کریں گے؟ وہ سب گئے. مسلمتن سے تا کو ادھار لیا ذہبہ کے اخیر میں لگانے اور ذہبہ کے اندر مؤنث کا معنی پیدا کرنے کے لیے یہاں ایک مشکل پیش آ گئی فعل والوں کو. وہ کیا کہ گول تا جو ہے یہ پکی پکی علامت ہے اسم کی. پھر سنیے, کسی لفظ کے آخر میں گول تا ہو تو آنکھیں بند کر کے کہہ دیجئے اس لفظ کا تعلق فعل سے نہیں ہو سکتا, لازماً کس سے ہوگا؟ اسم سے. پھر سنیے, جس لفظ کے آخر میں گول تا ہو وہ لفظ کبھی بھی فعل نہیں ہو سکتا, وہ لازماً کیا ہوگا؟ اسم. اب اگر ذہبہ کے اخیر میں گول تا لگاتے ہیں تو پھر یہ لفظ بن جاتا ہے اسم. اس لیے اس مجبوری کو پیش نظر رکھتے ہوئے انہوں نے کیا کہا کہ گول تا کی بجائے لمبی تا لگا دی جائے. لمبی تا جزم والی, سکون سے بات شروع کریں گے, وہ جزم حرکت بعد میں دیتے رہیں گے تو کیا بن جائے گا؟ ذہبہ سے ذہبت. اب بتائیے مسلمتن کا معنی ہے ایک مسلمان عورت, ذہبہ کا معنی ہو وہ گیا, تو ذہبت کا معنی کیا کریں گے؟ وہ گئی. اگر اس تا کے بعد الف بھی لگا دیا جائے, الف جو کہ تسنیہ کا معنی پیدا کر دیتا ہے, اور ذہبت سے ہو جائے ذہبتا, ظاہر ہے ذہبت کے بعد اگر الف لگائیں گے تو اس وقت تک ہم الف کو پڑھ ہی نہیں سکیں گے جب تک تا کے اوپر کیا نہ لگائیں زبر. الف کی کوآرڈینیشن کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ زبر کے ساتھ. چنانچہ کیا ہو جائے گا؟ ذہبت کے بعد میں جب الف لگائیں گے ذہبتا. اب بتائیے مسلمتان کا معنی اگر ہو دو مسلمان عورتیں تو ذہبتا کا معنی کیا کریں گے؟ وہ دو گئی. وہ دو عورتیں گئی, ظاہر ہے وہ دو گئی. اب اسی کو سامنے رکھتے ہوئے بتائیے, اگر آپ کو بتا دیا جائے کہ سمع کا معنی اس نے سنا, اس ایک مرد نے سنا, تو سمعت کا معنی کیا کریں گے؟ اس ایک عورت نے سنا. جب ملکہ مصر نے سنا تھا اپنے خلاف کی جانے والی باتوں کو کہ دیکھو اپنے ہی گھر میں پلنے والے نوجوان پہ ڈورے ڈال رہی ہے, تو قرآن نے کیا کہا؟ فلما, تو جب سمعت اس نے سنا, کیونکہ سننے والی تھی اس لیے سمعت کہا. اگر سننے والا ہوتا تو پھر کیا استعمال کیا جاتا؟ سمع. شاربہ اس کا معنی ہو اس نے پیا, تو بتائیے شاربو کا معنی کیا کریں گے؟ شاربو انہوں نے پیا, ان سب نے پیا. جالسا کا معنی ہو وہ بیٹھا, تو بتائیے جالسا کا معنی کیا کریں گے؟ وہ دو بیٹھے. جالسا وہ دو بیٹھے. اس طرح سے الف کا, واو کا, تا کا اضافہ کر کے معنی میں تبدیلی پیدا کرتے چلے گئے. کون؟ فعل والے. تو فعل والوں نے کوئی نیا مار کا انجام نہیں دیا, فعل والوں نے کوئی نیا تیر نہیں مارا, وہی کچھ انہوں نے کیا جو اسم والوں نے کیا تھا. اس کو تفصیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز کل.